بھارتی آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے کہا جی آپریشن سندور 1.0 مکمل ہو چکا ہے. آپریشن سندور کو روکا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بھارتی فوج اس کی تیاری کر رہی ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے جناب ایک بہت بڑا بیان دیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کور کمانڈر اور آئی جی کو اسمبلی میں بلائیں گے. کور کمانڈر اور آئی جی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو بریفنگ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ شامل کریں گے، اور آنے والے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو سی این این کے اوپر جناب ایک رپورٹ چلی ہے، اور سی این این کے تجزیہ کار ہیں فرید زکریہ. انہوں نے پاکستان کی صورتحال کے اوپر اور خاص طور پہ امریکہ پاکستان ریلیشن کے اوپر جو ہے وہ کچھ کامنٹ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گرویدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ فرید زکریہ نے کہا کہ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ جولائی میں امریکہ اور پاکستان نے ٹیرف معاہدہ کیا اور پاکستانی تیل کے ذخائر پر مشترکہ تعاون کا اعلان کیا. امریکہ نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان ایک مؤثر عسکری شراکت دار ہے. اس عسکری صلاحیت نے سعودی عرب کو بھی متاثر کیا جس نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے. تو سی این این کے یہ جو سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی اس فارن پالیسی کے حوالے سے جو ہے یہ کامنٹری کی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انڈیا جو ہے بڑے گھاٹے کے اندر آ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ کنورسیشنز ہیں اس سے یہ بات جو ہے پتہ لگتی ہے. پاک افغان جو ایک معاہدہ ہوا ہے طالبان اور پاکستان کے درمیان، اس پہ خواجہ آصف صاحب نے کل 2 پروگرامز کے اندر شرکت کی. انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس سے ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ پاک افغان جو اس وقت سرحدی ایک تنازع ہے، جو ایشو ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان معاہدہ جو ہے نومولد سطح کے اوپر ہے. 25 اکتوبر کو مزید مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی. قطر اور ترکیہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو. دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں امن کے لیے جنگ نہ کرنا پڑے. قطر اور ترکیہ نیک نیتی کے ساتھ ثالثی کر رہے ہیں، ہمیں ان پر بھروسہ ہے. جو معاہدہ دستخط کیا ہے وہ خفیہ ہی رہے گا. معاہدے میں افغان مہاجرین کی واپسی بھی شامل ہے. افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے تھا. افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے اپنے ملک بھیجا جائے گا. افغان طالبان رجیم نے کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم نے معاہدے میں غیر قانونی افغانیوں کی واپسی پر اتفاق کیا. معاہدے میں افغان طالبان رجیم نے سیز فائر برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے. 25 اکتوبر کو معاہدے میں مزید چیزوں پر بات چیت ہوگی. 25 اکتوبر کو جو اجلاس ہوگا اس میں مزید چیزیں طے کی جائیں گی. مستقبل کی اصلی تصویر مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے بعد سامنے آئے گی. کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی اور جنگ بندی معاہدے پر برقرار رکھنا مشکل ہے. اگر دوبارہ دراندازی ہوتی ہے تو جنگ بندی معاہدہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے. بارڈر کے معاملات پر افغان رجیم کا اعتراض ہے کہ یہ معاملہ ڈیویڈنڈ لائن کا ہے، جبکہ یہ معاملہ آج کا نہیں بہت عرصے سے ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انٹرنیشنل بارڈر موجود ہے. نام نہاد ڈیویڈنڈ لائن کے معاملے کو پاکستان نے کبھی قبول نہیں کیا. کتابوں یا گفتگو میں معاملات الگ، میدانی سطح پر ہی اصل صورتحال ہوتی ہے. اس وقت افغان طالبان رجیم کے بیانات اہم نہیں، معاہدہ اہم ہے. افغان طالبان کچھ بھی کہیں، اصل گفتگو معاہدے میں درج ہے. افغان طالبان رجیم نے متنازع بیانات دے کر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. بیانات ہر طرف سے دیے جاتے ہیں لیکن اصل چیز معاہدہ ہوتی ہے. معاملہ جنگ و جدل کا ہے تو ظاہر ہے سیکیورٹی حکام مذاکرات میں شرکت کر رہے تھے. قطر اور ترکیہ کے بھی اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قطر میں مذاکرات تحریک طالبان افغانستان سے ہوئے ہیں. عمران خان تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو جو پاکستان کے بچوں کے قاتل ہیں ان سے بات چیت کی ہے اور نہ ہی آئندہ کریں گے. ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ قطعی طور پہ مذاکرات نہیں کریں گے. بیسیکلی انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ جی مذاکرات کریں، جا کے مذاکرات کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات جو ہیں وہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت سے کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. جبکہ یہاں پہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جناب ان سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے، ان لوگوں سے گفتگو کی جائے. تو ان سے خواجہ آصف صاحب کے مطابق ان سے بات چیت ہو نہیں سکتی کیونکہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں. انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے، تو ان سے ہم کس طرح جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں.
इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने कल बड़ी एक धुएंधार किस्म की तकरीर की है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उन्होंने कहा गीदड़ के 100 साल इक़्तिदार से शेर का एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इस सूबे और अवाम के उमंगों के मुताबिक वक्त गुजारूंगा, अपने सूबे के अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा। मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है। वज़ीर आज़म की जानिब से जो एजेंडा आया वो अमन ओमान के हवाले से नहीं था। मुज़म्मिल असलम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसने सूबे का मुकदमा लड़ा। वैसे लड़ना तो आपको चाहिए था, लेकिन आपने मुज़म्मिल असलम को भेज दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। बानी से मुलाकात के बाद ही वज़ारत दाखिला के साथ हम बैठेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने जनाब एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसको बड़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी ताज्जुब की बात है, सिविलियन जम अजला में जा नहीं सकते, लेकिन इन्हीं जम अजला से रोज़ाना सैकड़ों ट्रक मादनियात की निकाली जा रही हैं। हमने फैसला किया है कि कोर कमांडर और IG को असेंबली में बुलाएंगे। कोर कमांडर और IG खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। अब ये बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने कहा है कि जी कोर कमांडर पेशावर को जो है वो हम असेंबली के अंदर बुलाएंगे और वो सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग देंगे। आई डोंट नो वेदर ये होता है या नहीं होता, लेकिन कम से कम स्पीकर साहब ने जो है वो बयान बहुत बड़ा दिया है कि जनाब इस किस्म का उनका इरादा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल्लाह, उन्होंने असेंबली इजलास में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा वज़ीर आला की तब्दीली के बाद काबीना तश्कील नहीं दी गई, ताहम साबिक वज़रा आज भी असेंबली में सरकारी गाड़ियों में आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब भी साबिक वज़रा सरकारी घरों में रहाइश इख्तियार नहीं किए हुए। उन्होंने कहा कि हमने 1 माह तक सूबे में अमन ओमान पर बहस की, जिसके बाद ऐवान की एक कमेटी बनी, वज़ीर आला उसके रुकन हैं। इसका इजलास बुलाया जाए, ऐवान कमेटी का फौरी इजलास बुलाया जाए और अस्करी अफसरों को भी बुलाया जाए। तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली अच्छे के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का पहला रोज़ है, मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। हमारे लीडर ने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये अल्फाज इमरान खान के थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात कराने और इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल में इलाज कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। हमें कुछ खबरें आ रही हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, और वो ये है कि हो सकता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान साहब से शायद मुलाकात करवा दी है। ये अनकन्फर्म अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आनी है, लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता। बहरहाल एक साथ साथ इसके एक और ख़बर भी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि नए जो वज़ीर आला है उन्हें हुकूमत साजी के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि PTI के बहुत से अरकान जो हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपने अगर काबीना में लोगों को शामिल करना है तो मुंतखब लोगों को, इलेक्टेड लोगों को जो है वो अपनी काबीना में शामिल करें। मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं, जिनके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, उनका ताल्लुक कराची से है। तो PTI का एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो उनके बहुत ख़िलाफ़ है और वो ये समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है कि इस तरह गैर मुंतखब लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, तो उनको जो है वो इस तरह अकोमोडेट ना किया जाए। ये बात भी सामने आई है, और अभी भी जब ये नई काबीना बन रही है तो उनके हवाले से जो है वो एक बड़े तहफ़्फ़ुज़ात इस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं कि उनको कम से कम ये अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से आज वकला की मुलाकात का दिन है और इसकी फहरिस्त जो है वो जेल को भिजवा दी गई है, जेल हुकाम को, और इसमें 6 वकला के नामों को शामिल किया गया है, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफ ज़ई, उनका नाम भी शामिल है, अली इमरान, अजीज़ भंडारी और फैसल मलिक। ये मुलाकातियों के नाम के अंदर जनाब इनके नाम शामिल हैं। अब देखते हैं कि इनकी सबकी मुलाकात होती है या नहीं होती। इसके अलावा सियासत के मैदान से एक और खबर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की और मुल्क की जो मजबूरी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी नून लीग एक गिरफ्त चल रही है, उसके बारे में उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने इस मौके पर वफाकी हुकूमत का एक अहम पैगाम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने पहुँचाया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वफाकी हुकूमत दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात ख़त्म करने की ख्वाह है और इस सिलसिले में मसालती किरदार अदा किया जा रहा है। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, ये कोई एक ट्विटर सारिफ था जिसका नाम जो है वो बताया जाता है मोहम्मद ज़ाफ़रान। तो इसने एक ट्वीट किया था मरीम नवाज साहिबा के हवाले से और उसने लिखा था जी, देयर शुड बी समवन लाइक मुमताज़ कादरी इन मरीम नवाज एंड शहबाज शरीफ सिक्योरिटी टीम। ये इसने ट्वीट किया था। तो इसके ऊपर मरीम नवाज ने एक्चुअली इसे कोट ट्वीट करते हुए कहा था जी इमेजिन, कि मतलब ये शख्स जो है ये क्या, मुमताज़ कादरी आप जानते हैं कि उन्होंने सलमान तासीर के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये देखें ये शख्स जो है ये किस किस्म की बातें कर रहा है कि जी मुमताज़ कादरी जैसा बंदा जो है वो मरीम नवाज या शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी डिटेल के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो अब ये खबर आई है कि इस नौजवान को जो है वो अस्तोड़ से, गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, इसको ट्रेस किया गया, इसका अकाउंट जो है वो बंद हो चुका है और इसे अब गिरफ्तार भी किया जा चुका है जिस किस्म की इसने बात की थी।
کرکٹ کے میدان سے کچھ خبریں، اس کے بعد آپ کے چند کویشچنز بھی لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کل شاہین شاہ افریدی کو جو ہے وہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان جناب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جنوبی افریقہ کے خلاف جو 3 ون ڈے میچز کی سیریز ہے اس میں شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ قیادت کریں گے۔ پی سی بی نے کہا ہے کہ ان کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے، جس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان جو ہے وہ شریک تھے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان یہ جو ون ڈے سیریز ہے یہ 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جانی ہے، اور 25 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر نے 66 ایک روزہ اور 92 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، جس میں مجموعی طور پر 249 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ محمد عامر نے اس حوالے سے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ محمد رضوان کے ساتھ مناسب سلوک کیا گیا ہے، ان حالات میں یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے۔ رضوان کی قیادت میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں سیریز جیتے جو ہمارے بڑے کپتان بھی حاصل نہیں کر سکے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ کپتان کا انحصار صرف ایک اچھی یا بری سیریز پر نہیں ہونا چاہیے، کپتان راتوں رات نہیں بنتے، لیکن یہاں ایک خراب سیریز کپتان کی جگہ لینے کے لیے کافی ہے۔ رضوان ذہین کپتان ہے اور اس میں مہارت بھی ہے، اگر شاہین کو قومی ٹیم کی بھاگ دوڑ سونپنی بھی تھی تو پہلے انہیں نائب کپتان بنانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبروں میں رواں سال ستمبر تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس پر مجموعی طور پر اب تک 14,17,593 سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس جو ہیں وہ بلاک کر دی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ فیس بک کے خلاف موصول ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی نے فیس بک کے 2,12,345 اکاؤنٹس پیجز جو ہیں وہ بلاک کرنے کی درخواست کی، جن میں سے 1,83,1497 اکاؤنٹس جو ہیں اور پیجز جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں۔ فیس بک نے البتہ 13,959 جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلاک کرنے سے انکار کیا، جبکہ 14,889 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر کے خلاف 1,05,45 شکایات کی گئیں، جن میں 66,623 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح بلاکس کر رہی ہے اکاؤنٹس کو۔ اچھا جی، بھارتی آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے پتھورا گڑھ میں جو ہے وہ دیوالی کی ایک تقریب سے خطاب کیا ہے۔ اس نے کیا کامنٹ کیا ہے ذرا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا جی آپریشن سندور 1.0 مکمل ہو چکا ہے، آپریشن سندور کو روکا نہیں گیا، گولہ باری کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، آپریشن جاری ہے اور اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور بھارتی فوج اس کی تیاری کر رہی ہے۔ اچھا، یہ عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سے وہاں کے اپنے تجزیہ کار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جی چونکہ ان کے الیکشنز آنے والے ہیں تو یہ اب اس کی یہ جو وار مانگرنگ ہے یہ کچھ زیادہ کریں گے، بس یہ ہم کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اور اب آپریشن سندور کا آغاز جو ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فی الحال اسی کانٹیکس کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ کہا ہے کہ جی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل کی خریداری بند کر دے گا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر نئی دلی نے ایسا نہ کیا تو اسے بھاری ٹیرف جو ہے وہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی تیل انڈیا اور امریکہ کے درمیان جاری طویل تجارتی مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ بن چکا ہے، اور صدر ٹرمپ نے انڈین مصنوعات پر عائد 50% ٹیرف کا نصف حصہ ان خریداروں کے رد عمل میں لگایا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ تیل کی آمدنی روس کی یوکرین میں جنگ کو مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب آپ کے چند سوالات لے لیتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ کویشچنز جو ہے پچھلے ولاگ میں نہیں لے سکا تھا، اب ذرا میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ کویشچنز جو ہے میں انٹرٹین کر سکوں۔ پہلا سوال ہے جناب عدنان علی صاحب کا، فرماتے ہیں منصور بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں سہیل افریدی وہ سب کچھ کر پائے گا جو علی امین گنڈا پور نہیں کر سکے، اور دوسرا کیا اب علی امین گنڈا پور سیاست سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور ابھی بھی بالکل سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں، بلکہ مجھے ابھی ان کے آبائی علاقے سے جو ہے وہ سنڈے کو مجھے ایک رپورٹ ملی کہ وہ لوگوں سے مل رہے تھے، ان کی شکایتیں سن رہے تھے، جو حلقے کے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس وقت کیبنٹ جو ہے وہ بنی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور کو جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں کہ انہیں نئی کیبنٹ میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا، لیکن بطور ایک ایم پی اے تو ظاہری بات ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی انہوں نے اس اتوار کو کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا وہ سب کچھ سہیل افریدی وہ سب کچھ کر پائیں گے جو گنڈا پور نہیں کر سکے، مشکل لگ رہا ہے مجھے فی الحال، کم سے کم میں آج کی ڈیٹ کی اگر انالیسس کروں تو فی الحال تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ بہت گیپ ہے ان کے درمیان، اور وہ طاقتیں جنہوں نے ایکچولی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں، مجھے ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ لگ رہا ہے فی الحال۔ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، آئی تھنک ٹائم ول ٹیل، لیکن فی الحال تو کوئی ایسی مجھے بات نہیں لگ رہی۔ نادیہ رشید صاحبہ ہیں، انہوں نے سوال کیا گنڈا پور کی تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی میں کس کا پلڑا بھاری ہے، علیمہ خان گروپ یا بشرا بی بی گروپ؟ میرے خیال میں جی علیمہ خان گروپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں،
کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ لڑائی ہوئی تھی بٹوین علی امین گنڈا پور اینڈ علیمہ خان، تو گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے، گنڈا پور صاحب جو ہے از نو مور، تو پھر جیت کس کی ہوئی؟ جیت تو علیمہ خان گروپ کی ہوئی نا، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو سیکٹری جنرل نے لگوایا ہوا ہے اور گنڈا پور صاحب کو ہٹوانے میں بھی کامیاب ہو گئے. سو اس لیے میرے خیال میں فی الحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان گروپ جو ہے فی الحال کم از کم حاوی ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ روز مرہ کے حساب سے پوزیشن آپ کی تبدیل ہوتی ہے. ساجد محمود صاحب نے کراچی سے سوال کیا. محترم منصور علی خان صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی بھائی بہت شکریہ. انہوں نے کہا میرا سوال ہے پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان کارکردگی کا تجزیہ کب پیش کریں گے؟ آپ کی نظر میں کون سی حکومت اچھا کام کر رہی ہے؟ ساجد بھائی ایکچولی یہ کہنا ذرا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کیونکہ میرے خیال میں پنجاب حکومت جو ہے ایون دو وہ کچھ کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی کام نہیں کر رہی، لیکن اس سے وہ اوور ایکسپوز بھی بہت کر رہی ہے. مطلب اس کو ہر جگہ ہی بہت زیادہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ جو ہے کچھ حد سے زیادہ مطلب کی جا رہی ہے. سندھ حکومت یس ان کی جگہوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ ورک کے لحاظ سے جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا کوئی موازنہ نہیں ہے. میں نے اور میں ایک ایسا شخص ہوں، ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یا تو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں یا اگر ان کا لاہور سے تعلق ہوتا ہے تو انہوں نے کبھی زندگی میں سندھ جو ہے وہ انہوں نے وزٹ بھی نہیں کیا ہوتا یا انہوں نے زندگی بھی نہیں گزاری ہوتی. میں نے کراچی میں 8 سال گزارے ہیں. سو میں کافی حد تک وہاں کی کم از کم جو میٹروپولیٹن لائف ہے، اور میں انٹیریئر سندھ بھی گیا ہوں وہاں پہ کئی دفعہ، تو میں کافی حد تک جو ہے وہاں کے انفراسٹرکچر کو کافی حد تک پہچانتا ہوں. کوئی موازنہ نہیں ہے کراچی اور لاہور کا، آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے. آپ کراچی کے حوالے سے جب ان سے پوچھتے بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ بات یہ وہ بہت بڑا شہر ہے اس لیے اس کے بہت بڑے مسائل ہیں. بھائی بہت بڑا شہر ہے تو آپ ہی کا شہر ہے نا. اتنے سالوں میں مطلب اس ملک کو جو ہے 1947 سے لے کے آج 2025 کے اندر آپ بیٹھے ہیں، تو یہ 77-78 سال میں کیا کیا پھر کراچی کا تو بیڑا غرق ہوا نا، اس کا تو ڈاؤن فال ہی چلتا رہا ہے. سو دونوں اگر صوبائی دارالحکومتوں کا کمپیریزن کیا جائے there is no comparison، مطلب absolutely no comparison at all. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 50-50 کا بھی مقابلہ نہیں بنتا آپس میں اگر آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کریں تو. اور ظاہری بات ہے اس کا اگر بلیم جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے ہاں البتہ اپنے انٹیریئر سندھ کے اندر انہوں نے اپنی گرفت جو ہے بڑی مضبوط کی ہوئی ہے. وہاں پہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ کام کیا یا نہیں کیا جیسے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنی گرفت بڑی تگڑی کی ہوئی ہے. وہ گرفت نون لیگ کے پاس نہیں ہے پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں ہے. یہ ہے پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی. لیکن اگر ڈیولپمنٹ کی آپ بات کریں لاہور ورسز کراچی کی، ایبسولوٹلی دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل، ایبسولوٹلی نو کمپیریزن. اس کے علاوہ سجاد حسین صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی لوگ ہمیشہ پنجاب اور سندھ حکومت کی کارکردگی کا موازنہ کیوں کرتے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومت سے موازنہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس کی بھی میرے خیال میں بلوچستان کے بارے میں تو خیر بالکل ہی ایک مطلب کوئی بنتا ہی نہیں ہے. ایک تو ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاپولیشن سب سے کم ہے چاروں صوبوں کی نسبت، اور بہت ہی مطلب واسٹ ایریاز کے اندر جو ہے وہاں پہ آبادیاں ہیں. تو ڈیولپمنٹ کا آپس میں کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سب سے پسماندہ صوبہ جو ہے اس ملک کا وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے ساتھ جتنی ناانصافی میرے خیال میں پچھلے 70-75 سال کے اندر ہوئی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اسکولوں، یونیورسٹی، ہاسپٹلز، ہر لحاظ سے میرے خیال میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے. دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. خیبر پختونخوا وہ دوبارہ ایک ایسا صوبہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی 12 سال سے حکومت چل رہی ہے، لیکن کیا 12 سال کے بعد جو کچھ تبدیل ہونا چاہیے تھا کیا وہ ہو گیا؟ کیا جس کے خواب دکھائے گئے تھے 2012 میں یا 11 میں جب عمران خان صاحب کا عروج آ رہا تھا، مطلب سٹارٹ ٹیک آف ہوا تھا، کیا وہ سب کچھ آ گیا؟ نہیں آیا، بالکل نہیں آیا. مطلب آج بھی خیبر پختونخوا کو آپ جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر سکتے پنجاب کی صورتحال کے ساتھ. لیکن اوبیسلی خیبر پختونخوا ویسے بھی بہت پسماندہ علاقہ رہا ہے کمپیریٹیولی. دہشت گردی کے مسائل بہت زیادہ، سیکیورٹی کے ایشوز وہاں پہ بہت زیادہ. سو یس ان پوائنٹس کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ سیاسی قیادت کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا، اس سے بہتر کام کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ عزیر احمد صاحب کا سوال ہے، سر کیا خیبر پختونخوا حکومت کا یہی کام ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرے یا پھر پی ٹی آئی کے لیڈرز اور کارکنوں کو چھپنے کے لیے جگہ مہیا کرے؟ بھائی عزیر بھائی بات یہ ہے کہ بھائی جو جماعت وہاں پہ برسر اقتدار ہے ان کا لیڈر اندر ہے، تو وہ تو چاہیں گے نا کہ ہمارے لیڈر کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی حکومت ہوتی، کوئی بھی جماعت ہوتی تو وہ اور ان کا لیڈر اندر ہوتا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو نکلوانا ہے. سو آئی ایکچولی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اس بات میں بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ میں محبت عمران میں کہ پتہ نہیں عشق عمران میں یا اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی تھی کہ جی میں اس میں جو ہے میں کام کروں گا. میرے لیے نیچرل بات ہے، اس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی تھی انہوں نے کیوں کہا ہے، وہ نیچرل بات ہے.
آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مثال کے طور پہ جب کوئی تقریر کرتے ہیں تو اکثر اوقات آپ نے نعرہ سنا ہوگا جی اے بھٹو. تو وہ جی اے بھٹو جب کہتے ہیں تو وہ بلاول بھٹو کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ذوالفقار علی بھٹو جو آج اس دنیا میں بھی نہیں ہے. تو سیاسی جماعتوں کی اپنی لیڈروں سے وابستگی ہوتی ہے, مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں البتہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پوری پارٹی کا, پوری حکومت کا فوکس جو ہے وہ صرف ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آ جائے کہ بس ہم نے صرف اپنا لیڈر رہا کروانا ہے اور گورننس کے اوپر کوئی خیال